بسم اللہ الرحمن الرحیم. پروگرام سچ کا سفر. میں ہوں سجاد ترین. آج ہمارے ساتھ ہیں عوامی نیشنل پارٹی کی ممبر کے پی کے اسمبلی سمر ہارون صاحبہ. بہت شکریہ آپ نے ٹائم نکالا. آپ یہ بتائیں کہ 2 سال میں آپ کے پی کے میں جو آپ نے پی ٹی آئی حکومت کی کارکردگی دیکھی ہے وہ کیسے آپ کو لگتی ہے؟ بہت شکریہ اپنے پروگرام میں بلانے کے لیے. تو 2 سال میں جی ایز اپوزیشن لیجسلیٹر اینڈ ایز عوامی نیشنل پارٹیز پروونشل اسپوکس پرسن میں تو انتہائی ڈس اپوائنٹڈ ہوں. جو ہماری میں اس کو حکومت نہیں کہہ سکتی, میں اس کو کہوں گی لیک آف حکومت ایک ہے. ہمارے صوبے میں ایک افراتفری کا عالم ہے. کوئی جس کو آپ کہتے ہیں نا چارج لینے والا, ذمہ داری لینے والا نہیں ہے. ہر کوئی کسی نے اپنی 1.5 انچ کی مسجد بنائی ہوئی ہے, غلط قسم کے فائدے, بس پوسٹنگز, ٹرانسفرز, ان پہ پیسے لینا. nobody is taking responsibility for the larger things. پارلیمنٹ اور پارلیمنٹیرین کو اس 2 سالوں کے دور میں جتنا ڈیگریڈ تو بہت اسٹرانگ ورڈ ہے, لیکن اس کی جو امپورٹنس تھی اس کو آہستہ آہستہ ایروڈ کیا جا رہا ہے. نہ کوئی سی ایم صاحب پارلیمنٹ میں آتے ہیں, گنے چنے ان کے 2-3 وزراء کے علاوہ نہ کیبنٹ ممبرز آتے ہیں. ایک بڑا غیر سیریس رویہ ہے ٹورڈز جو اسمبلی کا بزنس ہوتا ہے. تو جب آپ اسمبلی فلور پہ عوام کے مسائل نہیں حل کر سکتے, اس کے لیے آپ آواز نہیں اٹھا سکتے, ان کی 2/3 میجورٹی ہے, لیجسلیشن ہم نہیں پاس کر سکتے, سو یہ بڑے مشکل اور فرسٹریٹنگ 2 ایئرز اپوزیشن کے لیے ثابت ہوئے ہیں. وہ کہتے ہیں ہم نے بڑی ترقی کرائی جس کی وجہ سے پوری پشتون قوم نے ہمیں دوبارہ منتخب کیا. ہم نے میٹرو بنا کے دی, ہم نے تعلیم کو ٹھیک کیا, ہم نے پولیس کو ٹھیک کیا. دیکھیں جی, جو میٹرو بنی ہے دنیا کا موسٹ ایکسپینسو ماس ٹرانزٹ سسٹم, اور یہ اس کو بی آر ٹی نہیں, اس کو برباد ٹرانسپورٹ سسٹم کہنا چاہیے, کیونکہ آلریڈی آئی تھنک کہ 2 ہفتے یا 20 دن چلا ہے اور آلریڈی 4 بسیں جل گئی ہیں. کتنے اور انسیڈنٹس آف لالیسنس ہو گئے ہیں اور بسیں بند ہو گئی ہیں. اب یہ کہا جا رہا ہے کہ جی 1 مہینے کے بعد یہ ہوا جائے گا. اور جس قسم کے انکشافات اس بی آر ٹی پروجیکٹ میں اٹھ رہے ہیں, مطلب آئی تھنک پاکستان کی ہسٹری میں اتنا اسکینڈلس اور اتنا ڈرٹی پروجیکٹ آپ نہیں کہہ سکتے. یہ انہوں نے ایک الیکشن گمک کی طرح سٹارٹ کیا تھا, لیکن اتنی ہیوی اماؤنٹ میں. میں پشاور سے ایک الیکٹڈ ایم پی اے ہوں, پشاور شہر سے میرا حلقہ بلانگ کرتا ہے. ہم آج تک گورنمنٹ سکولز میں باتھ رومز کے لیے رو رہے ہیں, بچے پراپر سیلنگ فینس کے لیے رو رہے ہیں. پشاور کا ڈرینیج سسٹم نہ ہونے کے برابر ہے. جس شہر میں بیسک فیسلٹیز نہیں ہے وہاں پہ اس بے دردی سے اربوں روپے لگانا, اور اس سے پہلے ایک پشاور بیوٹیفیکیشن پروجیکٹ ہوا تھا 7 ارب روپے کی لاگت پہ. اسی روٹ پہ جب وہ ختم ہوا ہے 6 ہفتے بعد بی آر ٹی اناؤنس ہوئی, وہ سارا روٹ انہوں نے اکھاڑ دیا ہے بی آر ٹی کے لیے. مطلب وداؤٹ اینی کنسرن کہ یہ عوام کا پیسہ ہے, اس کے لیے ہمیں کسی کو آنسریبل ہونا پڑے گا. اب کوئی کانٹریکٹر اور گورنمنٹ کی پھر لڑائی ہو گئی ہے. تو یہ جو اتنی بھاری لاگت سے بی آر ٹی سٹارٹ ہوئی ہے, اتنے زیادہ ڈیلے کے بعد, اس میں ابھی بھی بہت سارے اسٹیشنز نامکمل ہیں, بہت سارے سائیکل ٹریکس نامکمل ہیں. تو وہ کانٹریکٹر اور حکومت کی پھر سے لڑائی ہو گئی ہے, اس پہ بھی کام بند ہو گیا ہے. ابھی تو اس کی جو فائنل ٹیلی ہے وقت کی بھی اور پیسوں کی بھی, ابھی تو وہ آنی باقی ہے. ابھی تو کھیل کا صرف شروع ہوا, ابھی اس کا ختم کہاں ہوا ہے جی. بلین ٹری کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ وہ کہتے ہیں ہم نے بلین ٹری وہاں لگا دی کے پی کے میں. دیکھیے جی, بلین ٹری از ون آف دا پروجیکٹ جس کو میں ایز اے کانسیپٹ ضرور پریز کروں گی جی. یہ آؤٹ آف دا باکس ایک کانسیپٹ تھا, ایک کلائمیٹ چینج کی طرف ایک ویل نیڈڈ ایک سوچ تھی. لیکن بلین ٹری سونامی میں بھی انفارچونیٹلی بہت ساری پرابلمز ہم نے انرتھ کی ہیں. اور انفیکٹ بلین ٹری سونامی پہ تو اسمبلی میں اتنی ڈبیٹ ہوئی ہے کہ اکرم خان دورانی جو لیڈر آف دی اپوزیشن ہیں, ان کی قیادت میں اسپیکر صاحب نے ایک ڈیلیگیشن بنایا ہے, وہ بنو گئے ہیں. لارج سکیل irregularities کا اس میں بھی انکشاف ہوا ہے. بہت ساری حکومت نے مانے بھی ہیں فلور آف دا ہاؤس پہ. بہت زیادہ جو پلانٹیشن ہوئی ہے جی وہ یوکلپٹس کی ہوئی ہے, اسپیشلی سدرن ایریاز میں, وچ از اے پروون پلانٹ جو آپ کی واٹر ٹیبل کو ڈرین کرتا ہے. تو بیکاز وہ چیپ ہے, وہ جلدی گرو کر دیتا ہے, وہ انیشلی شو کرنے کے لیے, یا جو ایریل یہ پکچرز دکھاتے ہیں اس کے لیے شو کرنے کے لیے تو اچھا ہے کہ ایک
ایرڈ جگہ سڈنلی ہری بھری بن گئی ہے، لیکن اس کی جو لانگ ٹرم ایفیکٹس ہیں، ایک آلریڈی واٹر سکیرس ایریا میں وہ اور واٹر سکیرسٹی پرووائڈ کر رہا ہے۔ 2018 کے الیکشن میں پی ٹی آئی کا الیکشن سلوگنز میں سے ایک یہ تھا کہ ہم بلین ٹری سونامی کے تحت ہم اولیوز کی فارمنگ کریں گے، ہم فروٹ فارمنگ کریں گے، اور ہم یہ ایسی چیزیں ہیں جو کے پی کو ویلیو ایڈ کرتی، یہ ایسے درخت اور پودے ہیں جو ویلیو ایڈ کرتے، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا جی۔ ان 2 سالوں میں وہ بھی باقی کروڑ نوکریوں کی طرح اور جو بہت زیادہ ان کے ٹال کلیمز تھے ان کی طرح ہوا میں اڑ گئے ہیں۔ اور باقی یہ ہے کہ جی آن گراؤنڈ، مطلب یہ جتنی پلانٹیشن بکس میں کلیم کر رہے ہیں، آن گراؤنڈ اس کی 50% بھی نہیں ہوئی، اور یہ بڑا ایک پروون فیکٹ ہے۔ اس کے اوپر اسی لیے نیب نے 2-3 بہت بڑی انکوائریز اس بلین ٹری سونامی کے اوپر سٹارٹ کر دی ہیں۔ اچھا، اس کی کیا وجہ ہے کہ اے این پی بہت پرانی جماعت ہے، اس کا وہ اتنی پاپولر کے پی میں نہیں رہی جتنی کہ منظور پشتین گروپ جو ہے وہ اتنا پاپولر ہو گیا، اور پشتون نوجوان جو ہے وہ ان کی طرف متوجہ ہو رہا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ نہیں، آئی ڈونٹ تھنک سو ایسی کوئی بات ہے۔ اے این پی ایک انتہائی، اگر آپ گراؤنڈ پہ آئیں، کبھی آپ کے پی میں 1 دن کے نوٹس پہ اگر آپ کسی کو کہیں کہ مظاہرہ کرے، کوئی اسٹریٹ پاور دکھائے یا کسی چیز کے لیے اپنے ورکر نکالے، تو آج بھی عوامی نیشنل پارٹی ہی ہے جو خیبر پختونخوا کے ہر ضلع میں اپنے ورکر نکال بھی سکتی ہے، وہ آپ کے ساتھ اچھا یا برا کوئی عمل بھی کر سکتی ہے۔ یس، پی ٹی ایم از اے موومنٹ اینڈ وی آر اے پولیٹیکل پارٹی۔ ان 2 چیزوں میں بہت فرق ہے۔ ہمارا ایک اپنا ایک طور طریقہ ہے، ہم 100 سال پرانی جماعت ہے، ہمارا ایک اپنا پارٹی کا ریجڈ کانسٹیٹیوشن ہے، اور ہم آئین اور اس کے اداروں کے نیچے ماتحت ہو کے اپنی سیاست کرتے ہیں۔ وہ موومنٹ ہے، وہ کبھی وائلنٹ کی طرف بھی چلی جاتی ہیں، وہ ان کی مرضی، بٹ ایوری بڈی ہیز اے پلیٹ فارم۔ جن لوگوں کو وہ پلیٹ فارم سوٹیبل لگتا ہے وہ اس پلیٹ فارم کے نیچے ہیں۔ ابھی بھی میری طرح بہت سارے لوگ ہیں جو عوامی نیشنل پارٹی کے پلیٹ فارم کو پریفر کرتے ہیں۔ عام طور پر اے این پی کے جو مخالفین ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ خان عبد الولی خان کی جو پارٹی ہے اس کو کرپشن کھا گئی ہے، اور ان کے لوگوں نے کرپشن بہت کی ہے۔ آپ اس بارے میں کیا کہتی ہیں؟ دیکھیے سر، ہم تو بار بار کہتے ہیں، اسفندیار ولی خان صاحب نے بہت دفعہ کہا ہے کہ مجھ پہ اگر کرپشن لاگو ہوئی تو مجھے جیل نہ بھیجیے، مجھے ڈائریکٹ پھانسی کر دیجیے۔ ہمارے یہ جو 7 سال سے ہم اپوزیشن پہ ہیں، اور 7 سال سے اپوزیشن کی فرنٹ لائن میں عوامی نیشنل پارٹی ہے، تو ہمارے کسی جو فرنٹ لائن لیڈرشپ ہے اس کے خلاف نہ نیب کا کوئی کیس نکلا، نہ کوئی اوورسیز اکاؤنٹس نکلے، پینما لیکس جو نکلے اس میں عوامی نیشنل پارٹی کے کسی فرد کا کوئی نام نہیں ہے۔ ہمارے خلاف ایک بہت ڈرٹی پروپیگنڈا ہوا تھا، جس پروپیگنڈا کو ہم ایز اے پارٹی کاؤنٹر نہیں کر سکے تھے، یہ ہماری غلطی تھی، لیکن اس دفعہ ہم پریپیئرڈ ہیں، ہماری ینگ جنریشن از ان دا فیلڈ، اور اب ہم اینٹ کا جواب پتھر سے دینے کے لیے تیار ہیں، اور ہم فیکٹس پہ بات کرتے ہیں۔ اگر ہم کرپٹ ہیں تو آئیں، ثابت کریں، ٹیبل پہ رکھیں، چارجز لے کریں، اور ہم پھر اپنے آپ کو ڈیفینڈ کریں گے۔ اس کی کیا وجہ ہے جو اے این پی کے خلاف پروپیگنڈا ہوا ہے، اے این پی اس کا توڑ کرنے میں ناکام کیوں رہی ہے؟ اس کے کیا اسباب ہیں؟ دیکھیں جی، ایک تو یہ بات تھی کہ جب ہماری حکومت تھی عوامی نیشنل پارٹی کی، اس وقت بہت سنگین وار آن ٹیرر تھی، جس میں خیبر پختونخوا فرنٹ لائن پہ تھا، اور جس میں عوامی نیشنل پارٹی کے لیڈرز اور ورکرز فرنٹ لائن پہ تھے۔ تو اس چیز کی جیتی جاگتی ثبوت میں ہوں کہ ہم نے ایز اے پارٹی کتنی قربانیاں دی ہیں، اور ہمارے پشاور میں اگر آپ پارٹی کے کسی ورکر کے گھر میں چلے جائیں تو آپ کو وہاں پہ جو بیٹھے ہوئے لوگ ملیں گے، ان میں سے کوئی نہ کوئی ضرور ملے گا جو کسی وار آن ٹیرر کے وکٹم یا شہید سے ان کا کوئی بلڈ ریلیشن ہو یا ان کی کوئی وابستگی ہو۔ ایکچولی کیونکہ یہ بات اتنی فالس تھی تو ہماری پارٹی نے اس کو کبھی وزن ہی نہیں دیا، انہوں نے یہ سوچا نہیں کہ ایک جھوٹا الزام ہمارے ساتھ اتنی سیریس طریقے سے سٹک کر سکے گا۔ لائک آئی سیڈ، یہ ہماری غلطی تھی، یہ ہماری کمزوری تھی، ہمیں اس وقت اس کو کاؤنٹر کرنا چاہیے تھا۔ دوسری بات یہ تھی کہ ہماری لائک اگین بیکاز ایسے پرانی پارٹی تھی، اس کے طور طریقے پاسٹ میں روٹیڈ تھے، ہم سوشل میڈیا پہ بڑے ویک تھے۔ آپ کو پتہ ہے جی، ٹی وی چینلز وغیرہ ہمیشہ بڑے صوبوں کی سیاست کو ترجیح دیتے ہیں، پختونخوا کی اور اس کی سیاست کو بہت کم ٹی وی چینلز پہ ٹائم ملتا ہے، تو وہ اپرچونٹی ہمارے پاس اینی وے لمیٹڈ تھی۔ جب ہم سوشل میڈیا پہ بہت ویک تھے تو جو یہ پروپیگنڈا تھا اس کو ہم صحیح طریقے سے کاؤنٹر نہیں کر سکے۔
اچھا ANP ایک ایسی جماعت تھی کہ جس کے سربراہ اجمل خٹک جیسے ایک غریب آدمی بھی بنے اور وہ بھی ANP کو چلاتے رہے. اب ANP کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ سرمایہ داروں کی پارٹی بن گئی ہے اور اس طرح اجمل خٹک جیسے کسی غریب لوگوں کے لیے اب کوئی جگہ نہیں ہے. I don't think so. یہ نامناسب ہوگا کہ اگر میں لوگوں کے نام لے کے آپ کو بتاؤں کہ فلانا مطلب فائنینشیل ان کی کیا کیپیسٹی ہے، لیکن ہماری مرکزی اور صوبائی قیادت میں ابھی بھی بہت سارے لوگ ہیں جو آپ ایک سفید پوشی کی زندگی گزار رہے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو اس کو بڑے برملا اپنا یہ اعلان کرتے ہیں. میاں افتخار حسین صاحب، ان کی ابھی بھائی کی دعا ہوئی تھی تو مولانا فضل الرحمان اور باقی جتنے لیڈرز تھے وہ باچا خان مرکز آئے تھے. میاں صاحب کے پاس ایسی کوئی جگہ نہیں تھی جہاں پہ وہ ان سب کو بلائیں اور ان سے دعا لے سکے، تو ہی وہ ہمارے ایک فرنٹ لائن لیڈر ہیں. ایسی مجھے یہاں ایک بریک کا کہا جا رہا ہے. ناظرین یہاں ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد آئیں گے تو مزید گفتگو جاری رکھیں گے. ویلکم بیک ناظرین. ہماری گفتگو جاری تھی سمر ہارون صاحبہ سے ANP کے حوالے سے، ANP کی سیاست کے حوالے سے اور KP میں جو PTI کی کارکردگی ہے اس حوالے سے. اچھا آپ یہ بتائیں کہ ANP جو ہے وہ آئندہ آنے والے بلدیاتی انتخابات کے لیے کیا پروگرام بنا رہی ہے؟ دیکھیے جی، ہم اپنی طرف سے تو اپنے پارٹی ورکرز کو، اپنی تنظیم سازی کو اسٹرانگ کر رہے ہیں تاکہ جب بھی بلدیاتی انتخابات وہ ہو. آلریڈی اللیگلی اس گورنمنٹ نے بلدیاتی انتخابات کو 2 سال ڈیلے کر دیا ہے، جبکہ یہ آئین انہوں نے خود بنایا، یہ سسٹم انہوں نے خود بنایا ہے. سسٹم کو بھی انہوں نے KP میں کافی توڑ پھوڑ کا شکار کر دیا ہے، مطلب ڈسٹرکٹ ٹیئر کو انہوں نے ختم کر دیا ہے، اور جو ڈسٹرکٹ ٹیئر کی جو چیزیں انڈر تھیں کافی زیادہ وہ چیزیں اب انہوں نے DC کو ڈیوالو کر دی ہیں. لائک آئی سیڈ، ان کا آئی تھنک ان کو لانے کا جو ہم بار بار ان کو سلیکٹڈ کہتے ہیں، ان کو جو لانے کے پیچھے ایجنڈا یہ تھا ٹو ڈس امپاور دا الیکٹڈ ریپرزینٹیو ایٹ ایوری لیول، چاہے وہ بلدیاتی لیول ہو اور چاہے وہ اپر ہاؤس ہو یا لوور ہاؤس آف پارلیمنٹ ہو. ہم تیار ہیں اور ہم اپنی اسٹریٹجی بنا رہے ہیں، کیونکہ جو ہم اکنامک بربادی دیکھ رہے ہیں، جو پشاور میں جو سارے بڑے اس میں آپ دیکھیں کہ لا لیسنس اور جاب لیسنس. دیکھیے جب یوتھ کے ہاتھ میں نوکری نہیں ہوگی، ان کے ہاتھوں میں 2 ڈگریاں ہوں گی، تو وہ کیا کریں گے؟ ایونچولی وہ فرسٹریٹ ہو کے سڑکوں پر آئیں گے یا غلط راستے کا اختیار کریں گے. سب سے پہلے تو ہمیں وار فوٹنگز پہ کوئی پلان بنانا ہے کہ جو ہماری یوتھ ہے اس کو کس طریقے سے حلال رزق کے ایک راستے پہ لگایا جائے تاکہ ان کی جو یہ انرجی ہے یہ ملک اور قوم کی بہتری کے لیے یوٹیلائز ہو. پھر جو ہمارا خیبر پختونخوا ہے، جیسے میں نے آپ نے خود کہا کہ اتنا بڑا میگا پروجیکٹ یہ بنا ہے BRT کا، اس پہ اربوں روپے کی لاگت آئی ہے، اتنی زیادہ اس میں ڈیلیز ہوئی ہیں، ابھی بھی وہ پروجیکٹ انکمپلیٹ ہے. لیکن ابھی ہمارے نیولی مرجڈ ایریاز ہیں جنہوں نے مطلب ان گنت سفرنگ ہوئی ہے، وہاں پہ بیسک جو زندگی کی فیسلٹیز ہیں، انٹرنیٹ، 3G 4G، اب کووڈ ایک بیماری ہے جس نے دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے، تو ان سٹوڈنٹس کا تو پورا سال ضائع ہو گیا، ان کے پاس 3G اور 4G کی سہولت ہی اویلیبل نہیں ہے. آن لائن کلاسز وہ کیسے لیں، یا وہ اپنا سال ضائع کریں یا ایگزامز میں اپنے نمبر چھوڑیں. مطلب اگر آپ اس چیز سے سٹارٹ لیں، ابھی مومند ایجنسی میں زیارت میں جو ایک ماربل کی کان میں ایک حادثہ پیش آیا جس میں کافی زیادہ مزدور اپنی جان سے گئے ہیں، تو مجھے بڑا دکھ ہوا ہے یہ سن کے کہ جو زیارت از دا لارجسٹ مائننگ ڈسٹرکٹ ان آل آف پاکستان، وہاں پہ ان مائننگ کی جو پوائنٹس ہیں وہاں پہ ایک BHU بھی نہیں ہے، BHU چھوڑ کے ایک فرسٹ ایڈ باکس بھی نہیں ہے، وہاں پہ ایمبولینس تک کا سسٹم نہیں ہے. تو جب یہ حادثہ ہوا ہے تو ان لوگوں نے ہاتھوں کے ساتھ اور بیلچوں کے ساتھ ڈیڈ باڈیز کو نکالا ہے، اور مطلب اتنی دنیا آگے چلی گئی ہے اور یہاں پہ ہم اتنا پیچھے رہ گئے ہیں. تو یہ جو انیکوالٹی ہے اس چیز کو ہم نے بہتر کرنا ہے، اپنے ریسورسز کو بہتر طریقے سے ڈسٹریبیوٹ کرنا ہے، اور جو ہمارے ہائیڈل
پروفٹ ہیں اور جو اور پیسے ہیں جو فیڈرل گورنمنٹ ہمیں او کرتی ہے، اس کے لیے ہم نے ٹوتھ اینڈ نیل فائٹ کرنا ہے تاکہ جو خیبر پختونخوا کا سرمایہ ہے وہ ہمیں ملے اور خیبر پختونخوا کی عوام پہ یوٹیلائز ہو۔ آپ جس صوبے سے ہیں وہ قبائلی سماج ہے، وہاں قبائلی اثرات زیادہ ہیں۔ ANP نے ہمیشہ خواتین کی سیاست میں آنے کی بہت حوصلہ افزائی کی ہے۔ بیگم نسیم ولی اس وقت آئی ہیں جس وقت بہت زیادہ قبائلی نظام اور وہاں پہ روایات زیادہ تھیں۔ کیا مشکلات آپ کو پیش آ رہی ہیں؟ دیکھیے جی، مشکلات فیمیل ہونے کے ناطے سے میں آپ کو جھوٹ نہیں بول سکتی، مجھے کوئی نہیں پیش آ رہی، کیونکہ میری پارٹی نے مجھے اتنی زبردست سپیس دی ہے، اتنی عزت دی ہے اور میری مجبوریوں کو سمجھا ہے۔ میں صرف اب ایک ورکنگ مدر نہیں ہوں، لیکن میں ایک سنگل مدر ہوں، تو مجھے کبھی اپنی بچوں کے لیے، اپنے گھر کے لیے اپنی روٹین کو اس طرح مینوور کرنا پڑتا ہے کہ میں نے ان کو پرائیورٹائز کرنا ہوتا ہے۔ تو یہ پارٹی میں جو ہمارے پروونشل پریزیڈنٹ ہیں ایمل ولی خان صاحب سے لے کے نیچے سب تک، سب میرے ساتھ اس بات پہ بڑا کوآپریٹ کرتے ہیں۔ ویمن کی بڑی سپیس ہے ہماری عوامی نیشنل پارٹی میں، عورتوں کی سیپریٹ تنظیم نہیں ہے، ہماری ہر تنظیم میں عورتوں کی اپنی پوسٹ ہے۔ تو اگر وہ یونین کاؤنسل کی ہو کہ ولیج کاؤنسل کی ہو کہ تحصیل کی ہو کہ پورے صوبے کی ہو، عوامی نیشنل پارٹی کی ہر تنظیم میں فیمیل اہلکار میل اہلکار کے ساتھ کانسٹیٹیوشنلی پارٹ آف دا ٹیم ہے۔ تو ان عوامی نیشنل پارٹی کوئی نئی بات نہیں ہے۔ ہاں، پشاور کی پولیٹکس میں یہ چینج ہے کیونکہ میں پشاور میں پہلی الیکٹڈ خاتون رکن اسمبلی کی ہوں، تو اب تھوڑا سا لوگ یہ یوز ٹو ہو گئے۔ پہلے جب مجھے ذرا وہ میٹنگز میں دیکھتے تھے یا سڑکوں پہ دیکھتے تھے تو تھوڑا سا لوگ شاکڈ ہوتے تھے، اور بار بار مجھے اسمبلی میں بھی یہ کہا جاتا تھا کہ جی فیمیل ممبرز جو ہیں وہ اس میٹنگ روم میں ہیں، تو میں ان کو یہ کہتی تھی کہ جی مجھے میرا جو وہ ہے وہ میں میل ممبرز کے ساتھ میرا وہ ہے۔ تو تھوڑا سا یہ تھا، I will not call it difficult, it was just new۔ اچھا یہ بتائیں کہ خیبر پختونخوا میں خواتین کی جو ہیلتھ کی صورتحال ہے، ہیلتھ کی سہولیات ہیں، وہاں کیسی ہیں؟ انتہائی ناقص، اور صرف خواتین کی نہیں، اوورآل انتہائی ناقص صورتحال ہے ہیلتھ کی۔ مطلب اگر آپ جو جو بڑے ہمارے ہاسپٹلز دیکھیں، لیڈی ریڈنگ وغیرہ، ان کی آپ صفائی سے بیسک جو اب آپ ایک بات لے لیں، صفائی کا ہی نظام دیکھ لیں تو آپ کا دل ڈوب جائے گا کہ آپ پلس جو ہمارے جو بیسک BHUs ہیں، ڈسپینسریز ہیں، ایک تو جیسے ہونی چاہیے وہ ہر یونین کاؤنسل میں اویلیبل نہیں ہیں، فیو اینڈ فار ان بٹوین ہیں، اور اگر آپ وہاں پہ جائیں تو آپ کو وہاں پہ سوائے پیراسیٹامول کے اور بڑی بیسک دوائیوں کے اور آپ کو کچھ وہاں پہ نہیں ملے گا۔ ڈاکٹرز وہاں پہ آن ڈیوٹی ہیں، وہ اسٹرگل کر رہے ہیں لوگوں کے ساتھ، پیشنٹس کے ساتھ، لیکن مطلب وہاں پہ اتنا کووڈ تھا، اتنا وہ تھا، وہاں پہ ایک آکسیجن کا سلنڈر کی بھی فیسلٹی ان کے پاس نہیں تھی کہ وہ عوام کے ساتھ ڈیل کریں۔ کانٹرسیپٹیو پلز نہیں ہوتی BHUs میں، اینٹی بایوٹکس نہیں ہوتی BHUs میں، انجیکشنز نہیں ہوتی BHUs میں، تو وہ نام کی تو ہیں لیکن وہ صرف ایسی ہیں کہ وہ ڈاکٹر ڈائگنوز کر دیتے ہیں کہ پیشنٹ کو ہاسپٹل کی ضرورت ہے کہ نہیں، وہ ڈسپرین پیناڈول کھا کے بس گھر چلے جائیں، اس لیول پہ ہیں۔ یہ صحت کی سہولیات بہتر بنانے کے لیے ANP کے پاس کیا پروگرام ہے؟ دیکھیں جی، اگین سب کچھ ڈاؤن ٹو دا باٹم گراؤنڈ لے جانا چاہیے، رادر دین کہ ہم اپنے پیسے بڑی ایک میگا پروجیکٹس میں لگائیں اور بڑے بڑے ہسپتال بنائیں جن کی رسائی پھر بھی کچھ لوگوں کی رسائی ان تک ہوگی۔ اٹ از بیٹر کہ جو ہمارے تحصیل لیول پہ، ولیج لیول پہ، یونین کاؤنسل لیول پہ یہ جو BHUs ہیں ان کو آپریٹیو بنایا جائے، آپریٹیو ان دا پراپر سینس آف دا ورڈ، ان کو پراپرلی اکوپ کیا جائے، ان میں ڈاکٹرز کی تعداد زیادہ کی جائے تاکہ جو بڑے ہسپتال ہیں ایٹ لیسٹ ان کی OPDs میں جو 6 گھنٹے کی ویٹنگ وہ ہے، جو لائنیں ہیں، اور پھر اب جیسے کرونا والی جیسے ڈیزیز میں ان آدھے سے زیادہ لوگوں کو تو ہاسپٹل کے اندر رسائی کا موقع ہی نہیں ملتا سوشل ڈسٹینسنگ کے رولز کی وجہ سے۔ تو یہ ہے کہ وہ بڑے ہاسپٹل سے بھی برڈن دور ہو جائے گا، لوگ اپنے مریضوں کے ساتھ ٹریولنگ کرنے سے، رلنے سے بھی بچ جائیں گے۔ اور یہ تو میں آپ کو پشاور کی بات کر رہی ہوں، یہ میں پشاور کی بات کر رہی ہوں۔ اگر آپ شانگلے میں، دیر میں، باجوڑ میں، ان جگہوں میں دیکھیں تو وہاں پہ تو ڈسپینسری اور BHU بھی مطلب پورے ڈسٹرکٹ میں، یہ پہاڑی علاقے ہیں جہاں پہ 3-3 4-4 گھنٹے کا سفر کر کے لوگ پہنچتے ہیں۔ تو مطلب یہ چیز عوام کے نزدیک لے جانی چاہیے، چھوٹا ہو، اچھا ویل ایکوپڈ ہو اور
آن دا گراؤنڈ لیول, آن دا ماس لیول. جو علاقے مرج ہوئے ہیں کے پی کے میں, وہاں کیا صورتحال ہے ہیلتھ کی اور ایجوکیشن کی؟ وہاں کی جی صورتحال ویسی ہی ہے جیسے آپ چھوڑ کے گئے تھے. ایک آدھ پروجیکٹ اس لیے بنایا گیا ہے کہ جی وہ پریس کو, انٹرنیشنل میڈیا کو وہاں پہ بار بار لے جایا جاتا ہے. جب یہ صوبہ مرج ہوا تھا, جب یہ ضلع مرج ہوئے تھے, تو ان کو 3% آف دی ADB کا وعدہ کیا گیا تھا, جو کہ کافی بڑی رقم بنتی ہے. لائک آئی سیڈ, وہاں پہ زندگی کی بیسک ضروریات ہی نہیں ہیں. وہاں پہ ایمبولینس, فرسٹ ایڈ کٹ, انٹرنیٹ سروسز, یہی چیزیں نہیں ہیں. تو لیکن انفارچونیٹلی یہ بات سمجھ سے باہر ہے کہ جب سینٹر میں اور صوبے میں دونوں میں خیبر پختونخوا کی گورنمنٹ ہے, صوبے میں ان کی 2/3 اکثریت ہے, یہ ہمارے صوبے کا حق کیوں نہیں لے کر آ سکتے, اور یہ نیولی مرجڈ ایریاز کا حق پروونشل گورنمنٹ ان کو کیوں نہیں دیتی؟ تو ان کے ہاتھ کی بات ہے نا. تو ہم تو آواز اٹھا سکتے ہیں, پروٹیسٹ کر سکتے ہیں, اور اب ہم نے ڈیسائیڈ کیا ہے کہ اگر 1-2 مہینے کے اندر گورنمنٹ نے یہ بات کو سیریسلی نہیں لیا تو پھر ہم اپنے پروٹیسٹ جو ہیں اسمبلی کے فلور سے باہر نکال کے سڑکوں پہ لے کے جائیں گے, کیونکہ وہاں پہ لوگوں کو بہت زیادہ تکالیف ہیں. پاکستان نے بہت کوشش کر کے طالبان کو سارے ایک گروپ اور ایک ٹیبل پہ لے کے آئے, امریکہ سے ان کا معاہدہ کرایا. اب وہاں سے امریکن فورسز بھی افغانستان سے کچھ واپس چلی جائیں گی, تو اس کے بعد آپ کیا دیکھتی ہیں کہ وہاں جو کے پی میں افغان مہاجرین ہیں, یہ جو وہاں صورتحال مشکلات کا شکار ہے, اس میں عام جو وہاں کے لوگ ہیں ان کو کوئی بہتری ان کی زندگی میں آئے گی؟ دیکھیں جی, اگر پیس آئے گا تو ڈیفینیٹلی بہتری آئے گی. بہتری افغانستان میں بھی آئے گی, پاکستان میں بھی آئے گی. پیسفل افغانستان ول لیڈ ٹو پیسفل پاکستان اینڈ وائس ورسا. تو یہ تو ہم ہوپ اینڈ پرے کر سکتے ہیں, لیکن بہت دفعہ ایسے معاہدے بھی ہوئے ہیں, بہت دفعہ ایسی اناؤنسمنٹس بھی ہوئی ہیں, اور اس کے بعد پھر کچھ ان کا عملی نتیجہ اتنا اچھا ہمیں نہیں دیکھا. یس, افغانستان اگر پیسفل ہوگا خیبر پختونخوا کے لیے تو ایزیسٹ ٹریڈ روٹ افغانستان کا ہے. بہت ہمارے جو گڈز ہیں, ہماری سروسز ہیں, ہمارے جو ایجوکیٹڈ بچے ہیں, وہ وہاں بہت ایزیلی رسائی کر سکتے ہیں, جابز بھی حاصل کر سکتے ہیں, کام بھی کر سکتے ہیں. ہمارے لیے پیسفل افغانستان بہت امپورٹنٹ ہے, کیونکہ وہ ہمیں معاشی طور پہ اسٹیبلائز کرے گا. عام طور پر یہ کہا جا رہا ہے حکومتی وزراء کی طرف سے کہ جی اس 2 سال کے دوران حکومت کا کوئی کرپشن کا کیس نہیں آیا, اور پرائم منسٹر جو ہیں وہ بہت نیک آدمی ہیں, کسی قسم کی کوئی کرپشن نہیں ہوئی. آپ اس بارے میں کیا کہتی ہیں؟ آئی تھنک حکومتی وزراء جو ہیں کسی اور دنیا میں رہتے ہیں, یا کبھی کبھی مجھے لگتا ہے کہ وہ انڈر دی انفلوئنس ہوتے ہیں, کیونکہ وہ اس طرح کی سٹیٹمنٹس کر سکتے ہیں. بلین ٹری سونامی, پشاور BRT, پشاور میوزیم سکینڈل, آرکیولوجی سکینڈل, یہ تو میں آپ کو خیبر پختونخوا کے سکینڈلز بتا رہی ہوں. TMAs کے اندر ہائرنگ, فائرنگ, پوسٹنگ کے اوپر لاتعداد سکینڈل, آٹا سکینڈل, چینی سکینڈل, پاور سکینڈل, اور کتنے سکینڈل آئے. ابھی تو 2 سال ہوئے ہیں اور اب آپ کو سکینڈلز کی پوری لسٹ بتا سکتے ہیں. اچھا, مہنگائی بہت زیادہ ہے, کے پی میں بھی مہنگائی ہوگی, پاکستان میں بھی. عام آدمی سے پوچھیں وہ کہتے ہیں بہت مہنگائی ہے, لیکن اپوزیشن کی ساری جماعتیں جس میں ANP بھی شامل ہے, مہنگائی کے حوالے سے عوام کی کوئی ترجمانی کرتے ہوئے نظر نہیں آ رہی. اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں, اگین میں یہ کہوں گی اس میں تھوڑا سا قصور میڈیا کا بھی ہے کہ ایٹ لیسٹ خیبر پختونخوا کی جو سیاسی سرگرمیاں ہیں, آئی فیل وہ ہمارے مین سٹریم میڈیا پہ اتنی ریگولیرٹی سے کور نہیں ہوتی. ہم نے بہت دفعہ عوامی نیشنل پارٹی کا, میں آپ کو کہتی ہوں, ہم نے صرف فیمیلز تک نے پشاور میں, مردان میں مہنگائی کے خلاف احتجاج کیا ہے. ہمارے ساتھ لوکل لیڈیز بھی شامل ہوئی ہیں, ہم نے ایز اے پارٹی بھی احتجاج کیا ہے, ٹریڈرز نے ہمارے ساتھ مل کے احتجاج کیا ہے. پھر کرونا کے بعد جو صورتحال نکلی ہے, تو اس میں ہم جو ٹریڈرز اور جو مزدورکار طبقہ ہے اور حکومت ہے, ان کے بیچ ایک برج کا رول ادا کریں. دیکھیں جی, کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ دے شوڈ بی ڈن فار دا بیٹر گڈ. اب پوائنٹ سکورنگ کے لیے ہم سڑک پہ نکل جائیں اور مرد آباد اور زندہ باد کر لیں, اس سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ ان 5-6 مہینوں میں جو چھوٹا دکاندار تھا, جو چھوٹا سرمایہ کار تھا, جس کی کمر ٹوٹ گئی ہے, اب انہوں نے رینٹس دینے ہیں, ان کو لینڈ لارڈز بزنسز سے ایوکٹ کر رہے ہیں, ان کے پاس بزنس نہیں تھا, پیسے نہیں ہیں. ہم گورنمنٹ کے ساتھ آج کل ان کے ساتھ لگے ہوئے ہیں کہ وہ ان کے لیے کوئی ریلیف پیکیج اناؤنس کریں, اور یا تو وہ کچھ چیزیں اپنے اوپر لیں, یا جو لینڈ لارڈز وغیرہ ہیں ان کو فورس کریں کہ ان کو کچھ
معافی کریں ان کی رینٹس وغیرہ کیونکہ ادروائز خیبر پختونخوا کے آدھے سے زیادہ ریسٹورانٹس، شادی ہالز، جمز، پارلرز، اس طرح کے بزنسز ول گو آؤٹ آف بزنس ویری سون. اس کی کیا وجہ ہے کہ ایسے لگتا ہے کہ جیسے سندھ جو ہے وہ وفاق سے ناراض ہے، جو کے پی کے کی اپوزیشن جماعت ہے وہ وفاق سے ناراض ہے، یہ صوبوں اور مرکز کے درمیان جو محاذہ رہا ہے یہ اسے کیسے ختم کیا جائے؟ آپ نے آئی تھنک کوسچن غلط پڑھا ہے. ہم ناراض نہیں ہیں جی، وہ ہم سے ناراض ہیں. دیکھیں جی، پاور کی سیٹ میں تو وہ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو چاہیے ہمیں بلائیں، ہم سے رائے پوچھیں، ہم سے پوچھیں کہ جی آپ لوگوں کی کیا تحفظات ہیں، آپ کی کیا پرابلمز ہیں. وہ ملنا ہی نہیں چاہتے. خان صاحب سے اگر آپ دیکھ لیں، نوبت یہاں تک آ گئی ہے کہ جی گلگت بلتستان کے معاملے پہ آرمی چیف کو سب کے ساتھ مذاکرات کرنے پڑے. یہ تو خان صاحب کا کام تھا، لیکن وہ ملنا نہیں چاہتے، وہ کسی کے ساتھ بیٹھنا نہیں چاہتے. جب فورن پالیسی کے اوپر سب اپوزیشن لیڈرز اکٹھے ہوتے ہیں تو خان صاحب اس سے بھی اپنے آپ کو پیچھے کر دیتے ہیں. یہ ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ پھر صوبوں میں بھی آیا ہے. ہمارے بھی سارے نہیں، کچھ وزراء ایسے ہیں جنہوں نے اپنا تعلق اور رابطہ رکھا ہوا ہے، لیکن خیبر پختونخوا کے جو چیف منسٹر ہیں وہ اپوزیشن جماعتوں کے ممبرز کے لیے، ان کے سربراہان کے لیے، لیڈرز آف دی اپوزیشن کے لیے ان اویلیبل ہوتے ہیں. وی کی ناٹ کال ہم، وی کی ناٹ ٹریس ہم. ان کی مرضی ہے کہ جی انہوں نے 2 مہینے بعد، 3 مہینے بعد ایک دفعہ کبھی ملاقات کر لی. تو یہ تو جو حکمران ہوتا ہے، حکمران وقت، اس کا کام ہے کہ جی سب کو اکٹھے ٹیبل پہ لائے اور سب کی بات سنیں. ہماری تو ابھی بھی میں کہتی ہوں ہماری تو پرانی سیاسی جماعتیں ہیں. وی ہیو اے ڈیموکریٹک کلچر. آج بھی گورنمنٹ نیشنل انٹرسٹ کی کسی ٹاپک پہ، اور آئی ایم شور نہ صرف عوامی نیشنل پارٹی کو لیکن موسٹ اپوزیشن جماعتوں کو بلائے گی تو وہ ان کے ساتھ بیٹھنے کے لیے ایک ٹیبل پہ تیار ہوں گے. یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا. بریک کے بعد آئیں گے تو پھر مزید گفتگو جاری رکھیں گے. ناظرین یہاں لیتے ہیں بریک. ویلکم بیک ناظرین، ہماری گفتگو جاری ہے. یہ بتائیں کہ آپ نے یہ کہا کہ کسی بھی قومی مفاد کے ایشو پر، کسی نیشنل ایشو پر پرائم منسٹر عمران خان نیازی صاحب جو ہیں وہ اپوزیشن کے ساتھ بیٹھنا نہیں چاہتے. اس کی کیا وجہ ہے اور اپوزیشن کیا کرے جس کے بعد پرائم منسٹر جو ہیں وہ کسی بھی نیشنل ایشو پر جو ہے ان کے ساتھ بیٹھیں؟ دیکھیے جی، اپوزیشن نے ٹو ٹائم اینڈ اگین، کرونا کا معاملہ دیکھ لیں، پاکستان انڈیا کی کشیدگی کا معاملہ دیکھ لیں، ہمیشہ کہا ہے کہ جی وی آر ریڈی ٹو سٹ، وی آر ریڈی ٹو ٹاک. اور کیونکہ اپوزیشن کی آپس میں بھی مشاورت ہوتی رہتی ہے، تو جو ہمارے بیک ڈور چینلز کی مشاورت ہے اس میں بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ اپوزیشن کے اراکین میں گورنمنٹ کو ان ایشوز میں ہیلپ کرنے کی سنجیدگی ہے. اور میں یہ صرف اپنی جماعت کے بارے میں نہیں کہہ رہی، میں باقی جماعتوں کے بارے میں بھی کہہ رہی ہوں. ان کے مائنڈ میں کیا باتیں ہیں، لائک آئی سیڈ، وہ اپنی ایک دنیا میں رہتے ہیں، اپنے لوگوں کے ساتھ رہتے ہیں. جہاں تک میں نے ان کو ایز اے پولیٹیکل آبزرور نوٹ کیا ہے، وہ اپنے کچھ چمچے ٹائپ جو ان کے وزراء ہیں، اگین موسٹلی ان الیکٹڈ لوگ ان کے ارد گرد ہیں، وچ از وائی مے بی کہ ان کو ایک الیکٹڈ ہاؤس کی، ایک الیکٹڈ پارلیمنٹ کی جو ایک امپورٹنس ہے یا ایک سپریمیسی ہے، کیونکہ وہ پوری آپ کے ملک کی آواز ہوتی ہے. ہر پارلیمنٹیرین اپنے پیچھے 2-3 لاکھ لوگوں کو ریپرزینٹ کرتا ہے، ان کی آواز یا ان کا برننگ ایشو آپ تک لے کر آتا ہے. خان صاحب خود پارلیمنٹ بھی نہیں جاتے، ان کے ساتھ اپنے پارلیمنٹیرینز کے ساتھ ان کا رابطہ بہت لمیٹڈ ہے. تو جب وہ ان الیکٹڈ لوگوں سے اپنے آپ کو سراؤنڈ کریں گے، ان کی باتوں میں بیٹھیں گے، تو پھر ملک جس طریقے سے چلا جا رہا ہے اور جس ڈائریکشن میں جا رہا ہے، پھر یہ اس کا نتیجہ ہوگا. کشمیر پر جس حکومت کی جو پالیسی رہی ہے اس پر آپ کیا کہتی ہیں؟ انتہائی دوغلی، انتہائی جھوٹی. بیان کرنے میں اور فلسفہ دینے میں اور تقریر کرنے میں اور کروکوڈائل ٹیئرز بہانے میں یہ بالکل بہت آگے ہیں. لیکن UN میں یہ 17 ووٹ نہیں لے سکے، یہ OIC میں ہمارے دوست ممالک سے ہیلپ نہیں لے سکے.
ڈپلومیٹکلی یہ اتنی فیلڈ گورنمنٹ ہے. ڈپلومیٹکلی دیکھیے کچھ معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ آپ کو ڈپلومیسی کے تھرو حل کرنے پڑتے ہیں, تو اس معاملے پہ تو یہ بہت بری طرح فیل ہوئے ہیں. تو پھر ان کی پالیسی کی میں کیا بات کروں, صرف شو شاور, وہ تو پھر ایکٹنگ ہو گئی نا جی, وہ تو سیاست نہ ہوئی. تو یہ تو آئی تھنک کہ جو ان کا بیانیہ ہے اور جو یہ اپنی بات کرتے ہیں, اس کو میں بالکل حقیقت سے برعکس سمجھتی ہوں. اچانک ہمارے ملک میں فرقہ وارانہ کی لہر آ گئی ہے اور لوگ ایک دوسرے کے خلاف بہت شدید نعرے بازی کر رہے ہیں, اس کو آپ کیسے دیکھتی ہیں؟ دیکھیں جی, عوامی نیشنل پارٹی کا ڈے ون سے یہ کہنا ہے کہ ریلیجن اینڈ پالیٹکس مسٹ بی سیپریٹ. ابھی ریسنٹلی خیبر پختونخوا اسمبلی میں حجاب کے اوپر, یونیفارم کا حصہ بننے کے اوپر صرف عوامی نیشنل پارٹی نے اس بات کو اپوز کیا ہے. آپ ہمارے پختون کلچر کو پہچانتے ہیں قریبی طور سے, مجھے پتہ ہے. آپ کو پتہ ہے کہ حجاب, چادر, یہ ہمارے کلچر کا ایک انگرینڈ حصہ ہے. اپارٹ فرام کیمراز, اپارٹ فرام اسمبلی, جب آپ سب کے گھروں میں جائیں گے تو یہ بڑا ایک سادہ سا ریلیجس سا ماحول ہوگا. لیکن یہ پارٹی کا سٹینڈ ہے کہ جی ریلیجن ہمارے اور اللہ کے بیچ میں ہے, اس میں سیاست کو نہیں چمکانا چاہیے. اور کیونکہ جو ہماری ریلیجس جماعتیں ہیں ان کی آج کل اکراس دا بارڈر والی جو سیاست ہے وہ ذرا مان پڑ گئی ہے, اور یہ جو نئے قوانین آئے ہیں ان کی بعد یہ مدرساز اور یہ بھی ذرا ان کے ہاتھوں سے میں بھی نکل جائیں گے, ان کی اسٹرکٹ مانیٹرنگ ہوگی. تو یہ اپنی سیاست کی دکان اب اس طریقے سے اور ایک بہت ڈینجرس طریقے سے چمکانا چاہ رہے ہیں, اور خدا نہ خواستہ اس سے پورے ملک میں ایک آگ بھڑک سکتی ہے. اور ہم سب کو چاہیے کہ ہم اس سے ہوش کے ناخن لیں اور اس چیز کو ابھی روکیں. ہم سب بھائی ہیں, ہم سب آپس میں, یہ ہمارا ملک ہے اور ہم سب کو اس میں مل کے امن امان کے ساتھ رہنا ہے. کچھ ماہرین معیشت کا یہ خیال ہے, ان کی یہ رائے ہے کہ پاکستان کی معیشت جن ستون پر کھڑی ہے اس پر ان کو دوبارہ بحال نہیں کیا جا سکتا, تو اس کے لیے نئے راستے تلاش کرنے ہوں گے. آپ کے خیال میں اے این پی کے پاس کوئی ہے متبادل پروگرام؟ دیکھیے جی, ہم چھوٹی پارٹی ہیں تو ہم تو سب سے پہلے یہ تسلیم کرتے ہیں نا کہ اگر لا ڈراسٹکلی چینج نہ ہو تو ہم کبھی ملک کی جو مین سینٹر کی حکومت ہے وہ عوامی نیشنل پارٹی نہیں فارم کر سکتی. اپنے صوبے کی جو ایک ہے, ہمارے ایک بڑا کلیئر پلان ہے. ہم اپنے صوبے میں اتنی سرپلس بجلی وہ پروڈیوس کرتے ہیں کہ ہم 50% ہماری بجلی میں جو ہم پروڈیوس کرتے ہیں پورے خیبر پختونخوا کی ساری نیڈ کور ہو سکتی ہے. اگر ہم اپنے آپ کو لوڈ شیڈنگ فری کرا سکیں تو آپ سوچیں کہ یہاں پہ کتنی اکنامک ایکٹیویٹی آئے گی, یہاں پہ کتنی کارخانے لگیں گے, اس سے کتنے لوگوں کو امپلائمنٹ ملے گی. دیکھیں ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے اٹ آل بوائلز ڈاؤن ٹو دس. اور وہ جو باقی جو الیکٹریسٹی ہے وہ ہم باقی پاکستان کو مطلب ہم اس کو اپنے پاس رکھنا تو نہیں چاہتے, لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ جو ہر جگہ کی ایک ذخیرہ ہے, ہمارا ذخیرہ ہماری بجلی کی پیداوار ہے, تو ہمیں سب سے پہلے اس پہ ہمارا حق دیا جائے, ہمارے بقایا جات دیے جائیں, تاکہ جو ہمارا صوبہ بالکل ایک لنگڑا رہا ہے اس کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کیا جائے. اچھا, آپ یہ بتائیں کہ کراچی میں بہت زیادہ پشتون ہیں, وہاں بھی اے این پی کے لوگ موجود ہیں, اور بھی ملک کے مختلف علاقوں میں اے این پی کے پاس میں لوگ موجود ہیں. آپ یہ بتائیں کہ چاروں صوبوں کی طرف ہم آہنگی پیدا کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے موجودہ گورنمنٹ کو, آپ کیا تجویز دیں گے؟ دیکھیے جی, ایک انکلوسیو کلچر پیدا کرنا چاہیے سب سے پہلے. پرائم منسٹر عمران خان صاحب نہ صرف پی ٹی آئی کے پرائم منسٹر ہیں, وہ ہم سب کے پرائم منسٹر ہیں, وہ میرے بھی پرائم منسٹر ہیں, وہ آپ کے بھی پرائم منسٹر ہیں, لیکن ہمیں یہ لگتا نہیں ہے, وہ اپنائیت ہمیں نہیں ملتی, وہ پیار ہمیں نہیں ملتا, وہ شفقت ہمیں نہیں ملتی جو ملک کے یا قوم کے ایک بڑے سے ہمیں ملنی چاہیے. جب آپ کا بڑا آپ کو ایک شفقت دے گا, وہ آپ پہ ایک شفقت کا ہاتھ رکھے گا اور کہے گا کہ آپ سب میرے ہیں, آپ سب کے مسائل میرے ہیں, میں یہ نہیں کہ میں اپنے پسندیدہ لوگوں کے مسائل کو حل کروں گا اور آپ لوگوں کو میں اسی طرح بس جس کو نہیں کہتے ہریان بارش میں چھوڑ دوں گا. سو a little bit of an inclusive attitude needs to come from the top. باقی دیکھیں, جب بھی پاکستان پہ کوئی کرائسس آیا ہے, یہ ایسی قوم ہے کہ اس نے اپنی مدد آپ کے تحت ریلی کی ہے. کراچی میں جو یہ فلڈنگ ابھی ہوئی ہے تو اس میں کتنا زیادہ ان پٹ بیسک کراچی کے عام شہریوں کا تھا
کتنی انہوں نے ایویکویشنز کی ہے, کتنا انہوں نے ریلیف ورک کیا ہے, ریشنز ڈسٹریبیوٹ کیے ہیں. خیبر پختونخوا تو عموماً فلڈز کا اور دہشت گردی کا شکار بنتا رہتا ہے. جب کوئی تکلیف آتی ہے ساری عوام ایک ہو جاتی ہے. صرف یہ ہے کہ اگر اوپر سے لیڈرشپ تھوڑی سی آپس میں ایک فرینڈلی روابط بنا لے تو ہماری عوام جو اتنی پولرائزڈ ہو گئی ہے, آئی تھنک وہ چیز ختم ہو جائے گی. پاکستان میں پی ٹی آئی جو ہے وہ احتساب کا نعرہ لے کے آئی ہے اقتدار میں. وہ کہتے ہیں ہمارا تو نعرہ ہی احتساب کا ہے. پچھلے 2 سال میں انہوں نے جو احتساب کیے, آپ اس سے مطمئن ہیں؟ نہیں جی, 2 سال میں جو احتساب ہوا ہے وہ صرف اور صرف پولیٹیکل وکٹمائزیشن کا ہوا ہے. اگین یہ میں بات اس طرح ایز اے پولیٹیکل آبزرور کہتی ہوں, کیونکہ عوامی نیشنل پارٹی کے کسی لیڈر کو نہ نیب نے چارج کیا ہے, نہ چارج شیٹ کیا ہے, نہ اریسٹ کیا ہے. تو ہم پہ تو الزام لگ گیا, ہم تو خود چیخ رہے ہیں کہ آئیں ہم پہ ہمارا الزام پروف کریں یا ہمیں پھر اس الزام سے بری کریں. آپ پھر ہر سٹیج پہ, ہر نوک اینڈ کارنر پہ کھڑے ہو کے آپ پھر یہ رائٹ نہیں رکھتے کہ آپ ہم پہ الزام تراشی کریں. لیکن یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ الزام صرف یا کیسز صرف ان کے مخالفین کے اوپر ہو رہے ہیں, ان کے مخالفین کے بچوں کے اوپر ہو رہے ہیں. مطلب یہ اتنی حد تک ایک نیب گردی آپ اس کو کہہ لیں انہوں نے ملک پہ شروع کرا دی ہے کہ وہ سارا اکاؤنٹیبلٹی کا پروسیس ایک فارس لگنے لگا ہے. دیکھیے اکاؤنٹیبلٹی از ویری امپورٹنٹ. عوامی نیشنل پارٹی اکاؤنٹیبلٹی کے حق میں ہے. ہم بار بار یہ کہتے ہیں کہ سب کو اپنی تلاشی دینی چاہیے, آئیں ہم سے سٹارٹ کریں. ہم بھی دیتے ہیں, آپ بھی دیں, لیکن اس آپ بھی دیں میں حکومت کے وزراء, ان کے ایڈوائزرز, یہ ان کے سپورٹرز, یہ سب ہونے چاہیے, ناٹ جسٹ کہ جو لوگ ان کے سیاسی مخالف ہوں. جس طرح کی صورتحال اور بیان بازی اور ملاقاتوں کے حوالے سے کہا جا رہا ہے, پھر آل پارٹیز کانفرنس بھی ہوئی ہے, تو کیا آنے والے دنوں میں سیاست میں کچھ زیادہ تلخی آنے والی ہے؟ آپ کیا دیکھتی ہیں؟ دیکھیے جی, تلخی تو آ گئی ہے. اب یہ دیکھنا باقی ہے کہ جی اپوزیشن کی جماعتیں کس حد تک سیریس ہیں اپنا جو یہ ایجنڈا ہے اس کو آگے لے کے جانے میں. اگین لائک آئی سیڈ, ہم چھوٹی پارٹی ہیں, ہم نے تو اپنے کارڈز آن دا ٹیبل رکھ دیے ہیں. ہم نے ان کو کہا ہے کہ ہماری اپنی ایک پارٹی کی کانسٹیٹیوشن ہے. ہم ارلی اکتوبر میں ہماری مرکزی مجلس عاملہ کا سیشن ہوگا. وہاں پہ پارٹی کے جو مرکزی قائدین ہیں ان سے ووٹ لیا جائے گا کہ جی ہمیں اس اتحاد کا حصہ بننا چاہیے یا نہیں. اور آل پارٹیز کانفرنس میں حیدر ہوتی صاحب نے کہا ہے کہ وی آر ریڈی فار آل آپشنز ایز لانگ ایز دا ادرز آر ویری کلیئر اباؤٹ واٹ از دیئر پلان. دیکھیے جی, شفافیت ہونی چاہیے, کلیئرٹی ہونی چاہیے. یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ایک بندہ اپنے دل میں ساری باتوں کو رکھے, راز رکھے, اور باقی پھر ایکسپیکٹ کرے کہ جی باقی اپوزیشن کی پارٹیاں جو ہے وہ اس کے ساتھ اسی طریقے سے چلیں. آپ پہلی دفعہ ممبر منتخب ہوئی ہیں, آپ پاکستان کی خواتین کو کیا میسیج دیں گی؟ میں یہ میسیج دوں گی کہ جب میں اپنے الیکشن پیپرز فائل کری تھی تو عموماً سب کا یہ کہنا تھا کہ جی عورت کو کوئی ووٹ نہیں دے گا. تو سب سے پہلے تو پشاور کی عوام نے اس بات کو مسترد کیا, اس بات کو جھٹلایا. تو آئی تھنک عورتوں کو بھی اپنے اس سے نکلنا چاہیے, فیملیز کو پروموٹ کرنا چاہیے. ہم مرد اور عورت نہیں, ہم ایک ریپریزنٹیٹیو ہوتے ہیں اور ہمیں ہماری کیپیبلٹی کے اوپر جج کرنا چاہیے. بہت بہت شکریہ. ناظرین, آپ نے سمر ہارون کی گفتگو سنی. انہوں نے کے پی کے مسائل, حکومت کے حوالے سے جو حکومت کی کارکردگی ہے, جو پی ٹی آئی نے کی ہے, اور اس کے علاوہ جو خیبر پختونخوا میں صحت کی صورتحال ہے, صحت کے شعبے میں جو پریشانیاں ہیں ان کے بارے میں بہت تفصیل سے ہماری گفتگو. اسی کے ساتھ سجاد ترین کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.